بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں کچھ نہ کچھ شوق ہوتے ہیں۔ ہم شوقین ہوتے ہیں کسی چیزوں کے۔ شوق کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو آپ ضرور کرنا چاہیں، خوشی سے کریں، جس کے لیے آپ کو کوئی بار نہ پڑے، کوئی بوجھ نہ پڑے، آپ ہر وقت اس کے لیے تیار ہوں، تو وہ چیز شوق ہوتی ہے۔ زندگی جو ہے نا، یہ 4-5 شوقوں کا ہی مجموعہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا، یا کوئی آدمی بڑے شوقین لگتے ہیں، تو اس میں 4-5 قسم کے شوق آپ کو بس پالنے ہیں زندگی کے اندر۔ زندگی بہت آرام سے گزر جاتی ہے۔ پہلا شوق آپ کو کوئی ایسا پالنا ہے، کوئی ایسا رکھنا ہے جس سے آپ پیسہ کما سکیں۔ کوئی ایک شوق رکھ لیجئے جس سے آپ کا پیسہ بن سکے۔ ایک شوق ایسا رکھنا ہے جس سے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو سکیں۔ ایک شوق ایسا رکھنا ہے جس سے آپ مخلوق خدا کی خدمت کر سکیں۔ ایک شوق ایسا رکھنا ہے جس سے آپ میں خاموشی آئے، آپ کم بولا کریں، سنا زیادہ کریں۔ اور ایک شوق ایسا رکھنا ہے جس سے آپ علم حاصل کر سکیں۔ یہ 5 شوق اگر زندگی میں کسی کی آ جائے نا، تو اس یقین جانیے اس شخص کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ کا شوق ہے کمپیوٹر سائنس، آپ اسے پیسہ کمانے لگ جائیں۔ آپ شوق رکھ لیجئے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا، میٹاورس کا، کرپٹو کرنسی کا، اے آئی کا، ڈیٹا سائنسز کا، بزنس کا۔ اس شوق سے آپ کے پیسے بنتے رہیں گے۔ ایک شوق پال لیجئے اللہ سائیں کے قریب ہونے کے لیے، اس میں آپ تہجد رکھ لیجئے، اس میں آپ دعا مانگنا رکھ لیجئے۔ جلدی نہ کیا کریں نا، ہم لوگ رکوع میں سجدے میں جاتے ہیں، جلدی جلدی پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، پتہ بھی نہیں چلتا پہلی تسبیح کب ختم ہوئی اور کب شروع ہو گئی۔ آرام سے ٹائم لیا کریں نا۔ آپ کے پاس زندگی میں 24 گھنٹے میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ 3 کے بدلے تسبیح 5 دفعے پڑھ لیں، 5 کے دفعے 7 دفعے پڑھ لیں، 7 کے بدلے 9 دفعے پڑھ لیں، 11 دفعے پڑھ لیں، لمبی ٹائم کر لیں۔ اوابین کی جو نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں مغرب کے بعد، اس میں 4 رکعت بھی آئی ہیں، 6 بھی آئی ہیں، 49 بھی آئی ہیں۔ کبھی تو زندگی میں ایسا کریں نا کہ مغرب کے بعد نماز پڑھنا شروع کریں اور عشاء تک پڑھتے رہیے، تو کوئی شوق پال لیجئے جس سے آپ اللہ کے قریب ہو سکے۔ ایک شوق آپ نے رکھنا ہے مخلوق خدا کی خدمت کا۔ آپ ایتھی کے لیے ایمبولینس چلا لیں، آپ لوگوں کی چیریٹی کر دیں، گھر والوں سے جا کے مل لیں، محلے والوں سے جا کے مل لیں، مسجد کمیٹی میں شامل ہو جائیں، کوئی نہ کوئی ایسا فیس بک کے اوپر پوسٹ لگا دیجیے، کسی کے لیے کوئی فنڈ ریزنگ کر لیں، کچھ کر لیں کہ کسی نہ کسی کی مدد ہو سکے۔ نہیں افورڈ کر سکتے، بھیا کبوتروں کو کھانا کھلا دیجیے، بلی کو پانی پلا دیجیے، کتوں کو روٹی ڈال دیجیے، گملوں کو پانی دے دیجیے، ان کا بھی حق ہوتا ہے، پودوں کو پانی دے دیجیے، راستہ صاف کر دیجیے، مسکرا کے کسی سے بات کر لیں۔ اس سے مخلوق کا کہیں نہ کہیں فائدہ ہوتا رہے گا۔ دعا مانگ لیجیے، رات کو ہاتھ اٹھایا کریں، دعا مانگا کریں، اللہ جتنے مسلمان آئیں گے سب کو بخش دے، اللہ سارے مسلمانوں کو بخش دے، اللہ سارے مسلمانوں کو بخش دے، میرے مالک جس کو نہیں بخشنا اس کو بھی بخش دے، سب کو بخش دے۔ مانگتے رہیں، روز 40 دفعے مانگ کے رات کو پڑھ کے سو جایا کریں، تو آپ کم سے کم مخلوق کے لیے نفع بخش بن جائیں گے۔ ایک شوق پال لیجئے چپ رہنے کا۔ ہم لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے بولنے کا، ہر بات میں رائے دینی ہوتی ہے، ہر سیاست کے اندر کچھ نہ کچھ تجزیے کرنے ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی آبادی ہے پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، مدارس کے بچوں کی۔ سب سے زیادہ پڑھے لکھے تمیزدار بچے ہیں، اور سب سے زیادہ قسم پرسی کے اندر مالی حالات کی تنگی کا یہ لوگ شکار ہیں۔ یہ اپنی انرجی صحیح جگہ ڈائیورٹ نہیں کر پاتے، یہ اپنی جماعتوں کو ڈیفینڈ کرنے میں لگ جاتے ہیں، فیس بک کے اوپر لڑنے لگ جاتے ہیں، تقریریں کرنے لگ جاتے ہیں، کسی کو زبردستی کوئی چیز سکھانے میں لگ جاتے ہیں، اپنی روٹی روزی کا کام نہیں کرتے۔ اگر صرف خاموشی پہ کام کر لینا، خاموش رہنا سیکھ لیں، بہت کام کی بات ہے۔ میرا دوست ہے عبداللہ، اس کے ساتھ جہاز میں سفر کر رہا تھا، تو اس وقت وہ 40 سال کا ہوا تھا، 4-5 سال پرانی بات ہے۔ تو میں نے اس کو بولا کہ 40 سال کی زندگی کے اندر ایک کام کی جو اسکل سیکھی ہو، نمبر 1 اسکل وہ کون سی ہے؟ تو اس نے بولا مجھے دی آرٹ ٹو ریمین سائلنٹ، آئی ایگزیکٹلی نو وین ناٹ ٹو اسپیک۔ یہ اتنی کام کی اسکل ہے نا، اگر یہ آ جائے تو بڑے کام کی چیز ہے۔ اور آخری چیز جو آپ کو شوق ہونا چاہیے، وہ علم حاصل کرنے کا۔ مومن آدمی سے علم کا صدور ہوتا ہی رہتا ہے، یا وہ سیکھ رہا ہے یا وہ سکھا رہا ہے، یا وہ کسی ایسے شخص کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے جو کہیں سے سیکھ کر آیا ہے تو اس کو سن رہا ہے۔ تو بھی 4-5 شوق پال لیجئے، زندگی ان شوق کے اندر بہت آرام سے سفل ہو جائے گی، بہت آرام سے گزر جائے گی۔ اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔